اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان آ گیا، دروازے پر کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے، کہاں ہو میرے روزے داروں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام برکتوں، اپنی تمام رحمتوں، اپنی تمام مغفرتوں کے ساتھ ہمیں پکار رہا ہے۔ خداوند عالم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے توفیق دی، زندگی دی کہ پھر سے ماہ مبارک رمضان ہے اور ہم ہیں۔ یہ وہ گولڈن اپارچونٹی ہے، یہ وہ گولڈن ٹائم ہے زندگی کا جو پروردگار عالم نے ہم تمام لوگوں کو عطا کیا ہے، لہٰذا اس کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان ہر سال آتا ہے، ہر سال ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس سال بھی انشاءاللہ ہم انجام دیں گے اور پچھلے سالوں سے بہتر انداز میں ان چیزوں کو انجام دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں کیا ہے؟ سوال بہت بڑا ہے، جواب بھی اپنے سوال کے اعتبار سے بہت طولانی ہے، بے انتہا وظائف ہیں۔ اگر شمار کیا جائے تو کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ آدمی صرف ان کی تعداد گینے گا۔ میں تمام وظیفوں کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا، لیکن صرف 2-1 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ان میں بھی خاص طور سے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ دیکھیے، ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے، حقیقت امر یہ ہے کہ عام حالات میں روزہ رکھنا واقعاً بہت سخت اور دشوار مرحلہ ہے۔ کسی بھی انسان سے کہیے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، عبادت خدا انجام دو، فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے، بے انتہا انسان دشواریوں میں، مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ندائے الہی کانوں سے ٹکراتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر واجب ہو گیا۔ یہ آواز جیسے ہی انسان سنتا ہے، اس کے کانوں میں یہ ندائے الہی پڑتی ہے، تو فوراً وہی چیز جو اس کے لیے دشوار ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، مشکلوں سے بھری ہوتی ہے، وہی چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں ہر انسان روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک روزے دار کا وظیفہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں، ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا تھا، خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ایک جملہ ملتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم۔ اے لوگوں، ہماری دیکھیے سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ تم لوگ، اے لوگوں، تم لوگ اپنے گناہوں کے پنجڑے میں قید ہو۔ تم لوگ اپنے گناہوں کے پنجڑے میں قید ہو۔ لوہے کی راڈ، میٹلز کی راڈ تم لوگوں نے اپنے چاروں طرف لگا رکھی، ایک پنجڑا بنا رکھا ہے، ایک قید خانہ بنا رکھا ہے تم لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ففکوہا، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ ہماری سب سے امپورٹنٹ اور سب سے عظیم ذمہ داری اس مہینے میں اپنے آپ کو اس پنجڑے سے آزاد کرانا ہے، اس قید خانے سے آزاد کرانا ہے جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے۔
یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم اپنے آپ کو آزاد کر لے جائیں تو حقیقی معنی میں ہم نے ماہ مبارک رمضان کو درک کیا ہے. رمضان المبارک کے فیوزات اور اس کی برکات ہمارے شامل حال ہوئی ہیں. ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، ہم لوگ قیدی ہیں. پنجرے میں جس طرح سے ایک پرندہ قیدی ہوتا ہے، ہماری حیثیت بھی اس پرندے کی جیسی ہے جو پنجرے میں قیدی ہوتا ہے، بند رہتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے. انسان جو گنہگار ہوتا ہے وہ اس مقروض شخص کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے قرض کسی سے کوئی لیتا ہے تو وہ کچھ گروی رکھواتا ہے. مقروض انسان اپنا گھر، زمین، جائیداد، سونا چاندی، اس طرح کی چیزیں گروی رکھتا ہے، تب اس کو قرض ملتا ہے. گنہگار انسان جو ہے وہ مقروض انسان کی طرح سے ہوتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہ زمین ایکسیپٹیبل ہے، نہ جائیداد اس کو قبول ہے، نہ سونا چاندی اور دوسری چیزیں وہ لے گا، بلکہ کیا وہ ہم سے طلب کرتا ہے. وہاں پہ ہمیں گروی رکھنا ہے اپنی جان. ہم اپنی جان گروی رکھیں گے پروردگار عالم سے. انسان جو آزاد ہوتا ہے اس کا طور و طریقہ دوسرا ہوتا ہے. جو انسان زندانی، قیدی یا گنہگار انسان ہوتا ہے، جو آزادی جس کے پاس نہیں ہے، کسی کا قیدی ہے، بندہ ہے، غلام ہے وہ، تو غلام اور قیدی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کروں گا، یہی کھاؤں گا، میں تو ضرور کھاؤں گا، میں فلاں جگہ ضرور جاؤں گا، میں فلاں بات ضرور بولوں گا، میں فلاں چیز ضرور دیکھوں گا. یعنی ہر چیز میں وہ میں یہ حتمن کروں گا، ضرور کروں گا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہے. اور یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ انسان آزاد نہیں ہے. یہ انسان اپنے نفس کا اسیر ہے، اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے. یہ انسان آزاد نہیں ہے، اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات کا اسیر ہے. یہ انسان کے لیے جو چیز اسلام میں سب سے زیادہ ارزشمند ہے، اہمیت کے حامل ہے، وہ استغفار کے لیے کہا گیا ہے کہ استغفار کرو، اپنے آپ کو آزاد کراؤ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم آزاد ہیں یا قیدی ہیں تو بہت آسان سی چیز ہے. اگر ہم اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں، ہم اپنے نفس کے پیروکار ہیں، جو چیز ہمارا دل چاہ رہا ہے اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں ہم کہ ہم قیدی ہیں، ہم بندے، خداوند عالم کے بندے نہیں بلکہ غلام ہیں. ہم اپنے نفس اور اپنی جان کے بندے ہیں. لہذا جو انسان قیدی ہوتا ہے، بندہ خدا کا نہیں ہوتا ہے، اپنے نفس کا بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر زمین اہمیت رکھتی ہے، دنیا اہمیت رکھتی ہے، جائیداد اہمیت رکھتی ہے، دنیا کے مناصب اس کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، مال و دولت اہمیت رکھتی ہے. لیکن جو خدا کا بندہ ہوتا ہے تو پھر صرف اور صرف خدا کے بارے میں سوچتا ہے. اس کی سب کچھ، ساری زندگی، ساری اس کی ایک ایک سانس، سب کچھ خدا کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں اس مہینے میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے گناہوں سے. یہ جو ہم نے گناہوں کے ذریعے ایک راڈ لگا کر کے ایک قید خانہ تیار کیا ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، ماہ مبارک رمضان کے ایک ایک دن میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان راڈس کو جو ہم نے لگا رکھے ہیں لوہے کے اور دوسرے میٹلز کے، ایک قید خانہ بنا رکھا ہے، ایک پنجرا بنا رکھا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو خود سے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے ان راڈوں کو توڑنا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے. اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان میں ہماری بہت ساری دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسے دعا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، خود قرآن مجید کے سورہ فرقان کی 77 نمبر کی آیت ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر دعا نہیں کریں گے، خداوند عالم کو نہیں پکاریں گے تو پروردگار میرا خدا، ربی میرا پروردگار تمہارے اوپر بھی کوئی توجہ نہیں کرے گا، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں
وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، نماز کے اوقات میں، نماز کے وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو دعا کے لیے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، یہ وہ افضل ترین اوقات ہیں نماز کے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ماہ مبارک رمضان میں دعا ہمارا وظیفہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں اوقات نماز میں اگر ہم دعا کریں گے تو پروردگار عالم کی نظر رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ بے انتہا فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان میں، دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہیں بخشی جاتی ہیں اس مہینے میں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں استغفار اور دعا یہ دونوں چیز بہت زیادہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دعا کرنا اس بات کا سبب بنے گا کہ تم سے بلائیں اور گرفتاریاں، مشکلات، پریشانیاں تم سے دور ہوں گی، اور استغفار اس بات کا سبب بنے گا کہ تمہاری گناہیں بخشی جائیں۔ تو یہ دعا بہت اہمیت کی حامل ہے، خاص طور سے اگر انسان روزے کی حالت میں دعا کر رہا ہے تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دوسری ذمہ داری ہماری توبہ اور استغفار ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنی گناہوں کے پنجرے میں جکڑے ہوئے ہیں، قید ہیں، گناہوں کی زنجیروں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کریں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ اس مہینے میں گناہوں کو بخشواؤ اپنے۔ ابھی اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ استغفار تمہاری گناہوں کو زائل کرے گا، گناہوں کو ختم کرے گا، تمام کرے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مختصر سا ذکر ہے۔ انسان توبہ کرے پروردگار، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پروردگار عالم سے اس بات کا وعدہ کرے کہ خدایا یہ جو غلطیاں میں نے کی اب دوبارہ کبھی ریپیٹ نہیں کروں گا انہیں۔ یہ اس وقت ہمارے فائدے مند ہوگی۔ یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو قرآن کی تلاوت کریں۔ خود اسی خطبے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ختم قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ بونس، ایکسٹرا بونس ہے، بمپر بونس پروردگار عالم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ورنہ ہم ایک آیت پڑھتے تھے عام دنوں میں تو ایک آیت کا ثواب ملتا تھا، اس مہینے میں ایک آیت پڑھیں گے پورے ختم قرآن کا ثواب ملے گا، 10 آیت پڑھیں گے 10 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایکسٹینڈ کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں آپ۔ اور یوں بھی ہماری ذمہ داری اس وقت موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ بڑھ جا رہی ہے کہ وہ افراد جنہوں نے دانستہ یا نادانستہ طور کے اوپر قرآن مجید کی توہین کیا ہے، قرآن کی عصمت کے اوپر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، ان کے لیے بھی ہمارا جواب تلاوت قرآن ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ تلاوت بما ہوا قاری، یعنی صرف پڑھنے والا، ریڈر ایز اے ریڈر نہ ہو کہ ہم نے شروع سے پڑھنا اسٹارٹ کیا ابتدائی قرآن سے اور والناس کی سین پر جا کے ختم کر دیا، ہاں صاحب ہم نے قرآن مجید کی پوری تلاوت کر لیا۔ نہیں، آپ ایک آیت پڑھیے لیکن غور و فکر کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیے، خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر چیز کا جواب اس کے مثل جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اعتراض کیا قرآن مجید کے اوپر، ہم اس سے کہنے جا تم نہیں مانتے، ہمارا قرآن کے اوپر عقیدہ ہے، نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ نہیں، آپ عملی اعتبار سے اس کو ثابت کر کے دکھائیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن انسان کو درندگی اور وحشی پنے سے دور رکھنے والی کتاب کا نام ہے، انسان کو انسانیت کا درس دینے والی کتاب کا نام ہے قرآن۔ یہ بہار قرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔
اس مہینے میں قرآن کی جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے تلاوت کریں. پیغمبر اسلام کی ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. الا فاجتنبوا فیہ کل حرام، اس مہینے میں اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. وَأَكْثِرُوا فِيهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرو. اس کے علاوہ نماز ہے اس مہینے میں ہمارا وظیفہ. واجب نماز کی گفتگو نہیں ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے، لیکن مستحب نماز 2 رکعت نماز اگر کوئی خدا کے لیے اس مہینے میں پڑھے، پروردگار عالم اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو دوزخ سے، آتش دوزخ سے محفوظ رکھتا ہے، جہنم کی آگ سے. اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. براءۃ من النار کا سرٹیفکیٹ اس کے لیے ایشو کرتا ہے پروردگار عالم. 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھے اس مہینے میں مستحب بھی، اور زیادہ کوئی پڑھے. پیغمبر اسلام اور دوسرے ائمہ اطہار کی سیرت یہی رہی ہے کہ اس مہینے میں مستحب بھی نماز زیادہ پڑھتے تھے. اگر عام دنوں میں فرض کر لیں کہ ہر روز 100 رکعت پڑھتے تھے تو اس مہینے میں اس سے زیادہ، 100 سے زیادہ پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت کی بھی روایات موجود ہے کہ ہر شب میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. جتنا زیادہ ممکن ہو سکے عبادت کریں، نماز پڑھیں، البتہ خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر جگہ شرط یہی ہے کہ پروردگار عالم کے لیے ہو، اللہ ہو، اللہ نہ ہو. پھر تو کہوں گا اللہ عبادت ہو، اللہ عبادت نہ ہو. اس مہینے میں افطار کرانے کا ثواب، کسی کو افطار دینے کا ثواب بھی بے انتہا ہے. افطار کے ذریعے انسان اپنی گناہوں کو بخشواتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا من ھذا الشہر، اس مہینے میں جس نے کسی ایک مومن کو افطار دیا، افطار کرایا، کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ. پروردگار عالم کے نزدیک صرف ایک آدمی کو افطار دینا یا افطار کرانا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. موجود افراد میں سے کسی نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ، ہم کیسے افطار کرائیں؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ آتش جہنم سے ڈرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بہانے بازی نہ کرو. ایک خورما اگر دے سکتے ہو، ایک کھجور اگر دے سکتے ہو، ایک کھجور کے ذریعے کسی کا افطار کراؤ. وہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک گھونٹ پانی اگر کسی کو دے سکتے ہو افطار کے نام پہ تو اسے ایک گھونٹ پانی پیش کرو کہ آپ اس ایک گھونٹ پانی کے ذریعے اس ایک خورمے سے اپنا روزہ افطار کیجیے. یہ چیز انسان کو آتش جہنم سے محفوظ رکھتی ہے. اور امام کاظم کی حدیث کے مطابق یہ افطار کرانا خود روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ثواب رکھتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان روزہ نہ رکھے، نہیں، ہم روزہ بھی رکھیں اور دوسرے روزے دار کو اگر افطار کرا رہے ہیں تو نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے. اور جس طرح سے یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اسی طرح سے یہ مہینہ فقیروں، محروموں، ناداروں کی بہار کا بھی مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے ان کے اوپر توجہ رکھنی ہے جن کے حالات اقتصادی اعتبار سے کمزور ہیں. بندگان خدا ان کی طاقت اور قدرت اتنی نہیں ہے کہ وہ بیچارے بھی افطار کے وقت عام انسانوں کی طرح مختلف انواع و اقسام کی چیزیں کھائیں، خوش ہو سکیں. لہذا اگر ہم واقعی روزے دار ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، تو ہمیں اس کے بندگان خدا دوسرے بندوں کی طرف بھی توجہ رکھنی پڑے گی، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. ان کے لیے بھی آذوقہ فراہم کریں، ان کے لیے بھی مختلف کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے فراہم کریں، ان کی مدد کریں. یہ چیزیں صدقات میں شمار ہوتی ہیں. یہ چیزیں صدقات کا مطلب صرف وہ رد بلا والی چیز نہیں ہے. صدقات یعنی خلوص دل سے سچی، یعنی جس کے اندر سچائی پائی جائے. یہ سچائیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، خیرات میں شمار ہوتا ہے، نیکیوں میں ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے. لہذا اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی اہمیت
ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی گناہوں کو بخشوائیں، بہترین طریقے سے عبادت کریں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مومن بھائیوں اور بہنوں کا بھی خیال رکھیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ جس طرح سے پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے ہم اسی طرح سے اس کی عبادت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔